الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج میں پھر صحابہ کا ذکر کروں گا، بدری صحابہ کا. ان میں سے جن کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ. حضرت صہیب کے والد کا نام سنان بن مالک اور والدہ کا نام سلمہ بنت قید تھا. حضرت صہیب کا وطن موصل تھا. حضرت صہیب کے والد یا چچا کسریٰ کی طرف سے ابو اللہ کے عامل تھے. ابو اللہ دجلہ کے کنارے ایک شہر ہے جو بعد میں بصرہ کہلایا. رومیوں نے اس علاقے پر حملہ کیا تو انہوں نے حضرت صہیب کو قیدی بنا لیا جبکہ وہ بھی کم عمر تھے. ابو القاسم مغربی کے مطابق حضرت صہیب کا نام عمیرہ تھا. رومیوں نے صہیب نام رکھ دیا. حضرت صہیب کا رنگ نہایت سرخ تھا. قد نہ لمبا تھا اور نہ ہی چھوٹا اور سر پر گھنے بال تھے. حضرت صہیب نے رومیوں میں پرورش پائی. ان کی زبان میں لکنت تھی. قلب نے انہیں رومیوں سے خرید لیا. ایک اور شخص تھا اور انہیں لے کر مکہ آ گیا. پھر عبداللہ بن جدعان نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا. حضرت صہیب عبداللہ بن جدعان کی وفات تک اس کے ساتھ مکے میں رہے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی. ایک روایت کے مطابق حضرت صہیب کی اولاد کہتی ہے کہ حضرت صہیب جب عقل و شعور کی عمر کو پہنچے تو روم سے بھاگ کر مکے آ گئے اور عبداللہ بن جدعان کے حلیف بن گئے اور ان کی وفات تک ان کے ساتھ رہے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ غلام صہیب تھے جو روم سے پکڑے ہوئے آئے تھے. یہ عبداللہ بن جدعان کے غلام تھے جنہوں نے ان کو آزاد کر دیا تھا. یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کے لیے انہوں نے کئی قسم کی تکالیف اٹھائیں. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے یہ بات اس زمن بیان فرمائی کہ جو قرآن کریم میں ہے کہ کفار کہتے ہیں کہ یہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں یا غلاموں کی مدد سے بنا لیا ہے. تو اس کا جواب ایک تو یہ ہے کہ یہ غلام تو مسلمان ہونے کی وجہ سے مصائب اور ظلموں کا نشانہ بنے ہیں. تو کیا انہوں نے یعنی ان غلاموں نے ان تکلیفوں کو اپنے اوپر وارد کرنے کے لیے سہیڑنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی؟ اور پھر نہ صرف یہ کہ چھپ کے مدد کی کہ ظاہر بھی ہوا اور پھر نہایت ثابت قدمی سے مصائب اور ظلم برداشت بھی کیے. تو اس بات کو بیان فرمایا ہے مسلم موعود نے کہ یہ انتہائی بودھا اعتراض ہے. یہ تو ان مومنین کا، ان لوگوں کا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، خدا تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان تھا جس نے انہیں ثابت قدم رکھا اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام سیکھا اور اللہ تعالیٰ کی وحی پر ایمان لائے. تو بہرحال اس زمن میں یہ بیان تھا. حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ میں صہیب سے
دار ارقم کے دروازے پر ملا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ میں نے پوچھا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ صہیب نے مجھ سے کہا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کا کلام سنوں۔ حضرت صہیب نے کہا کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ حضرت عمار کہتے ہیں کہ پھر ہم دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ہمارے سامنے اسلام پیش کیا، جس پر ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ ہم سارا دن وہیں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ ہم نے شام کی، پھر ہم وہاں سے چھپتے ہوئے نکلے۔ حضرت عمار اور حضرت صہیب نے 30 سے زائد افراد کے بعد اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت انس نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام لانے میں سبقت رکھنے والے 4 ہیں۔ ہم نے فرمایا کہ میں عرب میں سبقت رکھنے والا ہوں، صہیب روم میں سبقت رکھنے والا ہے، اور سلمان اہل فارس میں سبقت رکھنے والا ہے، اور بلال حبش میں سبقت رکھنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا کہ سب سے پہلے جنہوں نے اپنے اسلام کا اعلان فرمایا وہ 7 ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ شریعت اتری تھی، اور ابو بکر اور عمار اور ان کی والدہ سمیہ اور صہیب اور بلال اور مقداد۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے چچا ابو طالب کے ذریعے محفوظ رکھا، اور ابو بکر کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے ذریعے سے محفوظ رکھا۔ اس بارے میں گزشتہ خطبے میں وضاحت کر چکا ہوں کہ یہ راوی کا خیال ہے، ورنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی ان ظلموں کا نشانہ بننا پڑا تھا۔ وہ شروع میں کچھ بچت ہوئی لیکن پھر بننا پڑا۔ بہرحال راوی کہتے ہیں کہ باقیوں کو مشرکوں نے پکڑ لیا اور لوہے کی زرہیں پہنائیں اور انہیں دھوپ میں جلاتے تھے، بس ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جس نے ان کے ساتھ جس بات پر وہ چاہتے تھے موافقت نہ کر لی ہو، سوائے بلال کے، کیونکہ ان پر اپنا نفس اللہ کی خاطر بے حیثیت ہو گیا تھا، اور وہ اپنی قوم کے لیے بھی بے حیثیت تھے۔ وہ ان کو پکڑتے اور لڑکوں کے سپرد کر دیتے اور انہیں مکے کی گھاٹیوں میں گھماتے پھرتے، اور بلال احد احد کہتے جاتے تھے۔ بہرحال سختیاں تو ان سب نے برداشت کی تھیں جیسا کہ نے کہا، اور ہر ایک نے اپنے ایمان پر ثابت کرنے کا اظہار کیا، لیکن بہرحال حضرت بلال کے بارے میں جو روایت ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو بہت زیادہ ظلموں کا نشانہ بنایا گیا۔ پھر بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت صہیب ان مومنین میں سے تھے جنہیں کمزور سمجھا جاتا تھا اور جنہیں مکے میں اللہ کی راہ میں اذیت دی جاتی تھی۔ تکلیفوں سے ان کو بھی بہت زیادہ گزرنا پڑا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عمار بن یاسر کو اتنی تکلیف دی جاتی کہ انہیں معلوم نہ ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ یہی حالت حضرت صہیب، حضرت ابو فائد، حضرت عامر بن فہیرہ اور دیگر اصحاب کی تھی۔ ان اصحاب کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔
ان ربک من بعدها لغفور الرحیم۔ پھر تیرے رب یقیناً ان لوگوں کو جنہوں نے ہجرت کی بعد اس کے کہ فتنہ میں مبتلا کیے گئے، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا، تو یقیناً تیرا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ایک روایت کے مطابق مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں سے جو سب سے آخر پر آئے وہ حضرت علی اور حضرت صہیب بن سنان تھے۔ یہ نصف ربیع الاول کا واقعہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں قیام پذیر تھے، ابھی مدینہ کے لیے روانہ نہیں ہوئے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت صہیب جب ہجرت مدینہ کے لیے نکلے تو مشرکین کے ایک گروہ نے آپ کا تعاقب کیا، تو اپنی سواری سے اترے اور ترکش میں جو کچھ تھا وہ نکال لیا اور کہا، اے قریش کے گروہ، تم جانتے ہو کہ میں تمہارا ماہر تیر اندازوں میں سے ہوں۔ اللہ کی قسم تم مجھ تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ جتنے تیر میرے پاس ہیں وہ سب تمہیں مار نہ لوں، پھر میں اپنی تلوار سے تمہیں ماروں گا یہاں تک کہ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہ رہے۔ لہذا تم لوگ جو چاہو کرو، اگر میرا مال چاہتے ہو تو میں تمہیں اپنے مال کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ میرا مال کہاں ہے، اور تم میرا راستہ چھوڑ دو۔ ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ حضرت صہیب نے بتا دیا، اور جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت صہیب، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سودے نے ابو یحییٰ کو فائدہ پہنچایا، سودا نفع مند ہوا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ اور لوگوں میں سے ایسا بھی ہے جو اپنی جان اللہ کی رضا کے حصول کے لیے بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ بندوں کے حق میں بہت ہی مہربانی کرنے والا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت صہیب مکہ سے ہجرت کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ قباء میں تھے، آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر بھی تھے۔ اس وقت یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پاس اس وقت حضرت ابوبکر اور عمر بھی تھے۔ اس وقت ان سب کے سامنے تازہ کھجوریں تھیں جو حضرت کلثوم بن ہدم لائے تھے۔ راستے میں حضرت صہیب کو آشوب چشم ہو گیا تھا، آنکھوں کی تکلیف ہو گئی تھی، اور انہیں سخت بھوک لگی ہوئی تھی، سفر کی وجہ سے تھکان بھی تھی۔ حضرت صہیب کھجوریں کھانے کے لیے لپکے تو حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ، صہیب کی طرف دیکھیں، اسے آشوب چشم ہے اور وہ کھجوریں کھا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، حضرت نے فرمایا مذاقاً کہ تم کھجور کھا رہے ہو جب کہ تمہیں آشوب چشم ہے، آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، بہہ رہی ہیں۔ حضرت صہیب نے عرض کیا، میں اپنی آنکھ کے اس حصے سے کھا رہا ہوں جو ٹھیک ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ پھر حضرت صہیب نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ہجرت میں مجھے ساتھ لے کر جائیں گے، مگر آپ چلے آئے اور مجھے چھوڑ دیا۔ پھر انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے ساتھ لے کر جانے کا وعدہ کیا تھا، تاہم آپ بھی تشریف لے آئے اور مجھے چھوڑ آئے۔ قریش نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے محبوس کر دیا، اور میں نے اپنی جان اور اپنے گھر والوں کو اپنے مال کے عوض خریدا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سودا نفع مند ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ۔ من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ اور لوگوں میں سے ایسا بھی ہے جو اپنی جان اللہ کی رضا کے حصول کے لیے بیچ ڈالتا ہے،
اور اللہ بندوں کے حق میں بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ حضرت صہیب نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے ایک مد تقریباً آدھا کلو آٹا زیادہ راہ کے طور پر لیا تھا، اسے میں نے ابوا مقام پر گوندا تھا، یہاں تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اس سفر میں صرف اتنا کھایا خوراک تھی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ان کے بارے میں کہ صہیب ایک مالدار آدمی تھے، یہ تجارت کرتے تھے اور مکے کے باحیثیت آدمیوں میں سمجھے جاتے تھے، مگر باوجود اس کے کہ وہ مالدار بھی تھے اور آزاد بھی ہو چکے تھے، اب تو غلام نہیں رہے تھے، قریش ان کو مار مار کر بے ہوش کر دیتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تو آپ کے پاس صہیب نے بھی چاہا کہ وہ بھی ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں، مگر مکے کے لوگوں نے ان کو روکا اور کہا کہ جو دولت تم نے مکے میں کمائی ہے تم اسے مکے سے باہر کس طرح لے جا سکتے ہو، ہم تمہیں مکے سے جانے نہیں دیں گے۔ صہیب نے کہا، اگر میں یہ سب کی سب دولت چھوڑ دوں تو کیا پھر تم مجھے جانے دو گے؟ وہ اس بات پر رضامند ہو گئے اور آپ اپنی ساری دولت مکے والوں کے سپرد کر کے خالی ہاتھ مدینہ چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا، صہیب، تمہارا یہ سودا سب پہلے سودوں سے نفع مند رہا، یعنی پہلے اسباب کے مقابلے میں تم روپیہ حاصل کیا کرتے تھے، مگر اب روپیہ کے مقابلے میں تم نے ایمان حاصل کر لیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صہیب کے مکے سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد ان کے اور حضرت حارث بن سمہ کے درمیان مواخات قائم فرمائی۔ حضرت صہیب غزوہ بدر، احد، خندق اور باقی تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ حضرت عائض بن عمرو سے روایت ہے کہ حضرت سلمان، حضرت صہیب اور حضرت بلال لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس ابو سفیان بن حرب کا گزر ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تلواریں ابھی اللہ کے دشمن کی گردن پر نہیں چلیں۔ اس پر حضرت ابوبکر نے کہا، کیا تم قریش کے سرکردہ اور سردار کے بارے میں ایسا کہتے ہو؟ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر، شاید تم نے انہیں غصہ دلا دیا ہے۔ اگر تم نے انہیں غصہ دلایا ہے تو تم نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو غصہ دلایا ہے۔ حضرت ابوبکر ان لوگوں کے پاس واپس گئے اور کہا کہ اے ہمارے بھائیوں، شاید تم ناراض ہو گئے ہو۔ انہوں نے کہا، نہیں اے ابوبکر، اللہ آپ سے مغفرت فرمائے۔ حضرت صہیب بیان کرتے ہیں کہ جس مارکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے میں اس میں موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بیعت لی میں اس میں موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی سریہ روانہ فرمایا میں اس میں شامل تھا، اور آپ جس غزوے کے لیے بھی روانہ ہوئے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل تھا۔ میں آپ کے دائیں طرف ہوتا یا بائیں طرف، لوگ جب سامنے سے خطرہ محسوس کرتے تو میں لوگوں کے آگے ہوتا، جب لوگ پیچھے سے خطرہ محسوس کرتے تو میں ان کے پیچھے ہوتا، اور میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کے اور اپنے درمیان نہیں ہونے دیا یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ حضرت صہیب بڑھاپے میں لوگوں کو جمع کر کے نہایت لطف کے ساتھ اپنے جنگی کارناموں کے دلچسپ واقعات سنایا کرتے تھے۔ حضرت صہیب کی زبان میں عجمیت تھی، یعنی عربوں والی وہ فصاحت نہیں تھی۔
زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے ساتھ چلا یہاں تک کہ وہ حضرت صہیب کے ایک باغ میں داخل ہوئے جو عالیہ مقام میں تھا۔ حضرت صہیب نے جب حضرت عمر کو دیکھا تو کہا یناس یناس۔ حضرت عمر کو لگا کہ الناس کہہ رہے ہیں، تو حضرت عمر نے کہا کہ اے اسے کیا ہوا ہے، یہ لوگوں کو کیوں بلا رہا ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ وہ اپنے غلام کو بلا رہے ہیں جس کا نام یوحنس ہے، زبان میں گرہ کی وجہ سے وہ اسے ایسا کہہ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا اے صہیب، وہاں پھر باتیں ہوئیں۔ اس کے بعد تو حضرت عمر نے کہا کہ اے صہیب، 3 باتوں کے علاوہ میں تم میں سے کوئی عیب نہیں دیکھتا، تم میں کوئی عیب نہیں دیکھتا۔ اگر وہ تم میں نہ ہوتی تو میں تم پر کسی کو فضیلت نہ دیتا۔ میں دیکھتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو عرب کی طرف منسوب کرتے ہو جبکہ تمہاری زبان عجمی ہے، اور تم اپنی کنیت ابو یحییٰ بتاتے ہو جو ایک نبی کا نام ہے، اور تم اپنا مال فضول خرچ کرتے ہو۔ حضرت صہیب نے جواب میں کہا جہاں تک میرے مال فضول خرچ کرنے کا تعلق ہے تو میں اسے وہیں خرچ کرتا ہوں جہاں خرچ کرنے کا حق ہوتا ہے، فضول نہیں کرتا۔ جہاں تک میری کنیت کا تعلق ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو یحییٰ رکھی تھی اور میں اس کو ہرگز ترک نہیں کروں گا۔ اور جہاں تک میرے عرب کی طرف منسوب ہونے کا تعلق ہے تو رومیوں نے مجھے کم سنی میں قیدی بنا لیا تھا، اس لیے میں نے ان کی زبان سیکھ لی۔ میں قبیلہ نمر بن قاصد سے تعلق رکھتا ہوں۔ حضرت عمر حضرت صہیب سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کے بارے میں اعلیٰ گمان رکھتے تھے، یہاں تک کہ جب حضرت عمر زخمی ہوئے تو آپ نے وصیت کی کہ میری نماز جنازہ صہیب پڑھائیں گے اور 3 روز تک مسلمانوں کی امامت کروائیں گے، یہاں تک کہ اہل شورا اس پر متفق ہو جائیں جس نے خلیفہ بننا ہے۔ حضرت صہیب کی وفات ماہ شوال 38 ہجری میں ہوئی، بعض کے مطابق 39 ہجری میں وفات ہوئی۔ وفات کے وقت حضرت صہیب کی عمر 73 برس تھی، بعض روایات کے مطابق 70 برس تھی۔ آپ مدینہ میں دفن ہوئے۔ اگلے صحابی جن کا ذکر ہے وہ حضرت سعد بن ربیع ہیں۔ حضرت سعد بن ربیع کا تعلق انصار کے قبیلہ خزرج کے خاندان بنو حارث سے تھا۔ آپ کے والد کا نام ربیع بن عمر اور والدہ کا نام حذیلہ بنت عنبہ تھا۔ حضرت سعد کی 2 بیویاں تھیں، ایک کا نام امرہ بنت حزم اور دوسری کا نام حبیبہ بنت زید تھا۔ حضرت سعد بن ربیع کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹی سعد تھیں، ایک جگہ انہیں سعید بھی لکھا گیا ہے، ان کا اصل نام جمیلہ تھا۔ حضرت سعد بن ربیع زمانہ جاہلیت میں بھی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، جبکہ بہت کم لوگ یہ جانتے تھے۔ حضرت سعد قبیلہ بنو حارث کے نقیب تھے، ان کے ساتھ حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی اسی قبیلہ کے نقیب تھے۔ حضرت سعد بیعت عقبہ اولیٰ اور عقبہ ثانیہ میں شامل تھے۔ ہجرت مدینہ کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے درمیان مواخات قائم فرمائی۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں کہ جب ہم مدینہ میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور سعد بن ربیع کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ تو سعد بن ربیع نے کہا میں انصار میں سے زیادہ مالدار ہوں، سو میں تقسیم کر کے نصف مال آپ کو دے دیتا ہوں، اور میری 2 بیویوں میں سے جو آپ پسند کریں میں آپ کے لیے اس سے دستبردار ہو جاؤں گا۔
جب اس کی عدت گزر جائے تو اس سے آپ نکاح کر لیں۔ یہ سن کر حضرت عبد الرحمن نے حضرت سعد سے کہا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، صرف یہ بتاؤ یہاں کوئی بازار ہے جس میں تجارت ہوتی ہو؟ حضرت سعد نے بتایا کہ قینقاع کا بازار ہے۔ حضرت عبد الرحمن یہ معلوم کر کے صبح سویرے وہاں گئے اور پنیر اور گھی لے آئے۔ پھر اسی طرح ہر صبح وہاں بازار میں جاتے رہے۔ ابھی کچھ عرصہ نہ گزرا تھا کہ حضرت عبد الرحمن آئے اور ان پر زعفران کا نشان تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پتہ تھا کیا وجہ کہ ان کی شادی ہوگی، ان زعفران کا نشان ڈالتے تھے تو مطلب تھا کہ شادی ہو گئی ہے۔ بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس سے؟ انہوں نے کہا کہ انصار کی ایک عورت سے۔ تو آپ نے فرمایا کتنا مہر دیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ایک گٹھلی کے برابر سونا یا کہا سونے کی گٹھلی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولیمہ کرو، خواہ ایک بکری کا ہی صحیح۔ ان کی حیثیت کے مطابق ان کو ولیمہ کی طرف توجہ دلائی، دعوت کی طرف۔ سعد بن ربیع غزوہ بدر اور احد میں شامل ہوئے اور غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ غزوہ احد کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سعد بن ربیع کی خبر کون لائے گا؟ ایک شخص نے عرض کیا کہ میں۔ چنانچہ وہ مقتولین میں جا کر تلاش کرنے لگے۔ حضرت سعد نے اس شخص کو دیکھ کر کہا تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمہاری خبر لے کے جاؤں۔ تو انہوں نے کہا، حضرت سعد نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میرا سلام عرض کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دینا کہ مجھے نیزے کے 12 زخم آئے ہیں اور میرے سے لڑنے والے 2 زخم میں پہنچ گئے ہیں، یعنی جو بھی میرے سے لڑائی کی اس کو میں نے مار دیا۔ اور میری قوم کو یہ کہنا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور کوئی عذر نہیں ہوگا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں اور تم لوگوں میں سے کوئی ایک بھی زندہ رہا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جو شخص ان کے پاس گیا تھا وہ حضرت ابی بن کعب تھے۔ حضرت سعد نے حضرت ابی بن کعب سے کہا اپنی قوم سے کہنا کہ تم سے سعد بن ربیع کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور جو عہد، ایک اور روایت بھی ہے کہ اور جو عہد تم لوگوں نے عقبہ کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا اس کو یاد کرو۔ اللہ کی قسم اللہ کے حضور تمہارے لیے کوئی عذر نہ ہوگا اگر کفار تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہنچ گئے اور تم میں سے کوئی ایک آنکھ حرکت کر رہی ہو، یعنی کوئی شخص بھی زندہ باقی رہے، تو یہ کوئی عذر نہیں ہوگا اللہ کے نزدیک۔ حضرت ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ میں ابھی وہیں تھا، یعنی حضرت سعد کے پاس ہی تھے، تو حضرت سعد بن ربیع کی وفات ہو گئی، زخموں سے چور تھے اس وقت وہ۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آیا، حاضر ہوا اور آپ کو سب بتا دیا، یہ گفتگو ہوئی تھی، یہ ان کی حالت ہے، اور اس طرح آپ شہید ہو گئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے، وہ زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کا خیر خواہ رہا۔ حضرت سعد بن ربیع اور حضرت خارجہ بن زید کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ حضرت صاحب مرزا بشیر احمد صاحب
حضرت سعد کی شہادت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اس میں تعریف فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی میدان میں اتر آئے ہوئے تھے اور شہداء کی نعشوں کی دیکھ بھال شروع تھی۔ جو نظارہ اس مسلمانوں کے سامنے تھا وہ خون کے آنسو رلانے والا تھا، یعنی جب جنگ ختم ہو گئی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی تھے لیکن آپ پھر بھی میدان میں آ گئے، شہداء کی نعشوں کی دیکھ بھال شروع ہوئی، کس طرح تدفین کرنی ہے، زخمیوں کو سنبھالنے کی طرف توجہ ہوئی۔ تو بہرحال جو نظارہ تھا اس وقت مسلمانوں کے جو سامنے تھا وہ ایسا خوفناک تھا کہ کہتے ہیں کہ خون کے آنسو رلانے والا تھا۔ 70 مسلمان خاک و خون میں لتڑے ہوئے میدان میں پڑے تھے اور عرب کی وحشیانہ رسم مسلح کا مہیب نظارہ پیش کر رہے تھے، یعنی نہ صرف یہ کہ شہید ہوئے تھے بلکہ مسلح کیا گیا تھا، ان کے اعضاء کاٹے گئے تھے، ان کی شکلوں کو بگاڑا گیا تھا۔ ان مقتولین میں آپ لکھتے ہیں کہ ان مقتولین میں صرف 6 مہاجر تھے اور باقی سب انصار سے تعلق رکھتے تھے۔ قریش کے مقتولوں کی تعداد 23 تھی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا اور رضائی بھائی حمزہ بن عبد المطلب کی نعش کے پاس پہنچے تو بے خود سے رہ گئے، کیونکہ ظالم ہند جو تھی زوجہ ابو سفیان نے ان کی نعش کو بری طرح بگاڑا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر تک تو آپ خاموشی سے کھڑے رہے اور آپ کے چہرے سے غم و غصے کے آثار نمایاں تھے۔ ایک لمحے کے لیے آپ کی طبیعت اس طرح بھی مائل ہوئی کہ مکے کے ان وحشی درندوں کے ساتھ جب تک انہی کا سا سلوک نہ کیا جائے گا وہ غالباً ہوش میں نہیں آئیں گے، ان کو سبق نہیں ملے گا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے رک گئے اور صبر کیا، بلکہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلح کی رسم جو تھی، شکلوں کو بگاڑنے والی رسم، اعضاء کاٹنے والی رسم، اس کو اسلام میں ہمیشہ کے لیے ممنوع قرار دے دیا اور فرمایا دشمن خواہ کچھ کرے تم اس قسم کے وحشیانہ طریق سے بہرحال باز رہو اور نیکی اور احسان کا طریق اختیار کرو۔ آپ کی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب اپنے بھائی حمزہ سے بہت محبت رکھتی تھیں۔ وہ بھی مسلمانوں کی ہزیمت کی خبر سن کر مدینہ سے نکل کے آئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ان کے صاحبزادے زبیر بن العوام سے فرمایا کہ اپنی والدہ کو ماموں کی نعش نہ دکھانا، مگر بہن کی محبت کب چین لینے دیتی تھی۔ بیٹے نے تو کہا کہ نہ دیکھیں نعش حمزہ کی، کیونکہ مسلح کیا ہوا ہے، بگاڑا ہوا ہے چہرہ۔ انہوں نے اصرار کے ساتھ کہا کہ مجھے حمزہ کی نعش دکھا دو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ صبر کروں گی اور کوئی جزا فضا کا کلمہ منہ سے نہیں نکالوں گی۔ چنانچہ وہ گئیں اور بھائی کی نعش دیکھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتی ہوئی خاموش ہو گئیں۔ پھر لکھتے ہیں کہ قریش نے دوسرے صحابہ کی نعشوں کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا تھا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن جحش کی نعش کو بھی بری طرح بگاڑا گیا تھا۔ جوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک نعش سے ہٹ کر دوسری نعش کی طرف جاتے تھے، آپ کے چہرے پر غم و الم کے آثار زیادہ ہوتے جاتے تھے۔ غالباً اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی جا کر دیکھے کہ سعد بن ربیع رئیس سے انصار کا کیا حال ہے، آیا وہ زندہ ہیں یا شہید ہو گئے ہیں؟ کیونکہ میں نے لڑائی کے وقت دیکھا تھا کہ وہ دشمن کے نیزوں میں بری طرح گھرے ہوئے تھے۔ آپ کے فرمانے پر ایک انصاری صحابی ابی بن کعب گئے اور میدان میں ادھر ادھر سعد کو تلاش کیا مگر کچھ پتہ نہ چلا۔ آخر انہوں نے اونچی اونچی آوازیں دینی شروع کیں اور سعد کا نام لے کر پکارا، مگر پھر بھی کوئی سراغ نہ ملا۔ مایوس ہو کر وہ واپس جانے کو تھے کہ انہیں خیال آیا
کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر تو پکاروں، شاید اس سے پتہ چل جائے۔ پہلے تو خالی نام لے کر پکارا، پھر کہا کہ اس طرح پکاروں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے تمہیں تلاش کرنے کے لیے۔ چنانچہ انہوں نے بلند آواز سے پکار کر کہا کہ سعد بن ربیع کہاں ہیں؟ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف بھیجا ہے۔ اس آواز نے سعد کے نیم مردہ جسم میں بجلی کی لہر دوڑا دی۔ لاشوں کے بیچ میں نیم مردہ پڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تو ایک دم سے جنبش پیدا ہوئی جسم میں، اور انہوں نے چونک کر مگر نہایت دھیمی آواز میں جواب دیا، کون ہے؟ میں یہاں ہوں۔ ابی بن کعب نے غور سے دیکھا تو تھوڑے فاصلے پر مقتولین کے ایک ڈھیر میں سعد کو پایا، جو اس وقت نزع کی حالت میں جان توڑ رہے تھے۔ ابی بن کعب نے ان سے کہا کہ مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بھیجا ہے کہ تمہاری حالت سے آپ کو اطلاع دوں۔ سعد نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ خدا کے رسولوں کو جو ان کے متبعین کی قربانی اور اخلاص کی وجہ سے ثواب ملا کرتا ہے، خدا آپ کو وہ ثواب سارے نبیوں سے بڑھ چڑھ کر عطا فرمائے اور آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے، اور میرے بھائی مسلمانوں کو بھی میرا سلام پہنچانا، اور میری قوم سے کہنا کہ اگر تم میں زندگی کا دم ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچ گئی تو خدا کے سامنے تمہارا کوئی عذر نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر سعد نے جان دے دی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بھی اس واقعے کا ذکر کیا ہے اور اپنے الفاظ میں اس طرح بیان فرمایا ہے کہ جنگ احد کا ایک واقعہ ہے۔ جنگ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب کو فرمایا کہ جاؤ اور زخمیوں کو دیکھو۔ وہ دیکھتے ہوئے حضرت سعد بن ربیع کے پاس پہنچے جو سخت زخمی تھے، آخری سانس لے رہے تھے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ اپنے متعلقین اور عزیزوں کو اگر کوئی پیغام دینا ہو تو مجھے دے دیں۔ حضرت سعد نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں منتظر ہی تھا کہ کوئی مسلمان ادھر آئے تو پیغام دوں۔ تم میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وعدہ کرو کہ میرا پیغام ضرور پہنچا دو گے۔ اور اس کے بعد انہوں نے جو پیغام دیا وہ یہ تھا کہ میرے بھائی مسلمانوں کو میرا سلام پہنچا دینا، میری قوم اور میرے رشتہ داروں سے کہنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس خدا تعالیٰ کی ایک بہترین امانت ہے، اور ہم اپنی جانوں سے اس امانت کی حفاظت کرتے رہے ہیں۔ اب ہم جاتے ہیں، ہم تو جا رہے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اور اس امانت کی حفاظت تمہارے سپرد کرتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تم اس کی حفاظت میں کمزوری دکھاؤ۔ دیکھو، ایسے وقت جب انسان مسلم فرماتے ہیں ہم اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد کہ دیکھو، ایسے وقت میں جب انسان سمجھتا ہے کہ میں مر رہا ہوں، کیا کیا خیالات اس کے دل میں آتے ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ میری بیوی کا کیا حال ہوگا، میرے بچوں کو کون پوچھے گا۔ مگر اس صحابی نے کوئی پیغام نہ دیا، صرف یہی کہا کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے اس دنیا سے جاتے ہیں، تم بھی اسی راستے سے ہمارے پیچھے آ جاؤ۔ سب سے بڑا کام یہی ہے کہ وسلم کی حفاظت کرنی ہے۔ ان لوگوں کے اندر ایمان، لکھتے ہیں کہ ان لوگوں کے اندر یہی ایمان کی قوت تھی جس سے انہوں نے دنیا کو تہو بالا کر دیا اور کیسر و کسریٰ کی سلطنتوں کے تخت الٹ دیے۔ کیسر روم حیران تھا، یہ کون لوگ ہیں؟ کسریٰ نے اپنے سپہ سالار کو لکھا کہ اگر تم ان عربوں کو بھی شکست نہیں دے سکتے تو پھر واپس آ جاؤ اور گھر میں چوڑیاں پہن کر بیٹھو۔ اس نے کہا اپنے جرنیل کو کہ یہ گوہیں کھانے والے لوگ ہیں، ان کو بھی تم نہیں روک سکتے، بلکہ معمولی لوگ ہیں، کھانا بھی ان کو نہیں ملتا، گو کھاتے ہیں یہ لوگ۔ اس نے جواب دیا، یہ تو آدمی معلوم ہی نہیں ہوتے،
یہ تو کوئی بلا ہیں، یہ تلواروں اور نیزوں کے اوپر سے کودتے ہوئے آتے ہیں، ایسا ان میں جوش و جذبہ ہے۔ ان کو ہم کس طرح شکست دے سکتے ہیں؟ ایک مرتبہ حضرت سعد بن ربیع کی صاحبزادی ام سعد حضرت ابوبکر کے پاس آئیں تو انہوں نے اس کے لیے اپنا کپڑا بچھا دیا۔ حضرت عمر آئے تو انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا یہ اس شخص کی بیٹی ہے جو مجھ سے اور تم سے بہتر تھا۔ حضرت عمر نے کہا اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ وہ شخص جس کی وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی اور اس نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا جبکہ میں اور تم باقی رہ گئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن ربیع کی بیوی اپنی دونوں بیٹیوں کے ہمراہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں سعد بن ربیع کی بیٹیاں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑتے ہوئے احد کے دن شہید ہو گئے تھے، اور ان کے چچا نے ان دونوں کا مال لے لیا ہے، یعنی کہ جائیداد جو تھی حضرت سعد کی چچا نے لے لی ہے، انہیں کچھ نہیں ملا اور ان کے لیے مال نہیں چھوڑا، اور ان دونوں کا نکاح بھی نہیں ہو سکتا جب تک ان کے پاس مال نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فیصلہ فرمائے گا۔ اس پر میراث کا احکام پر مشتمل آیت نازل ہوئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے چچا کو بلوایا اور فرمایا کہ سعد کی بیٹیوں کو سعد کے مال کا تیسرا حصہ دو اور ان دونوں کی والدہ کو 8واں حصہ دو، اور جو بچ جائے وہ تمہارا ہے۔ اس بارے میں واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے کچھ تفصیل حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے اس طرح لکھی ہے سیرت خاتم النبیین میں کہ حضرت سعد ایک متمول آدمی تھے، بڑے اچھے کھاتے پیتے تھے، اپنے قبیلہ میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے، ان کی کوئی نرینہ اولاد نہ تھی، صرف 2 لڑکیاں تھیں اور بیوی تھی۔ چونکہ ابھی تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ورثے کا متعلق کوئی جدید احکام نازل نہیں ہوئے تھے، اور صحابہ میں قدیم دستور عرب کے مطابق ورثہ جو دستور تھا عرب کا اس کے مطابق ورثہ تقسیم ہوتا تھا۔ متوفی یعنی فوت ہونے والے کی نرینہ اولاد نہ ہونے کی صورت میں اس کے جدی اقربا جو تھے جائیداد پر قابض ہو جاتے تھے، اور بیوہ اور لڑکیاں یوں ہی خالی ہاتھ رہ جاتی تھیں۔ اس لیے حضرت سعد بن ربیع کی شہادت پر ان کے بھائی نے سارے ترکے پر قبضہ کر لیا اور ان کی بیوہ اور لڑکیاں بالکل بے سہارا رہ گئیں۔ اس تکلیف سے پریشان ہو کر حضرت سعد کی بیوہ اپنی دونوں لڑکیوں کو ساتھ لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور ساری سرگزشت سنا کر اپنی پریشانی کا ذکر کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت تحیہ کو اس درد کے قصے نے ایک ٹھیس لگائی، مگر چونکہ ابھی تک اس معاملے میں خدا کی طرف سے آپ پر کوئی احکام نازل نہیں ہوئے تھے، آپ نے فرمایا تم انتظار کرو، پھر جو احکام خدا کی طرف سے نازل ہوں گے ان کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں توجہ فرمائی، اور ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ آپ پر ورثے کے معاملے میں بعض وہ آیات نازل ہوئیں جو قرآن شریف کی سورۃ النساء میں بیان ہوئی ہیں۔ اس پر آپ نے سعد کے بھائی کو بلایا اور اس سے فرمایا کہ سعد کے ترکے میں سے 2 ثلث ان کی لڑکیوں اور 1 ثمن اپنی بھاوجا کے سپرد کر دو، اور جو باقی بچے وہ خود لے لو۔ اس وقت سے تقسیم ورثہ کے متعلق جدید احکام کی ابتدا قائم ہو گئی، جس کی روح سے بیوی اپنے صاحب اولاد خاوند کے ترکے میں 8ویں حصے کی اور بے اولاد خاوند کے ترکے میں 4ویں حصے کی، اور لڑکیاں اپنے باپ کے ترکے میں اپنے بھائی کے حصے کی نسبت نصف حصے کی، اور اگر بھائی نہ ہو تو سارے ترکے میں سے حالات کے اختلاف کے ساتھ 2 ثلث یا نصف کی، 3/4 یا نصف کی
2/3 یا نصف کی، اور ماں اپنے صاحب اولاد لڑکے کے ترکے میں 6 حصے کی، اور بے اولاد لڑکے کے ترکے میں 3 حصے کی حقدار قرار دی گئی، اور اسی طرح دوسرے ورثاء کے حصے مقرر ہو گئے، اور عورت کا وہ فطری حق جو اس سے چھینا جا چکا تھا اس سے واپس مل گیا۔ مرزا بشیر احمد صاحب نے ایک نوٹ لکھا ہے، آگے لکھتے ہیں کہ میں اس موقع پہ یہ کہنا بھی نوٹ لکھنا بھی غیر ضروری، اس موقع یہ نوٹ بھی غیر ضروری نہیں ہوگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی امتیازی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے طبقہ نسواں کے تمام جائز اور واجبی حقوق کی پوری حفاظت فرمائی ہے، بلکہ حق یہ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یا آپ کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں گزرا جس نے عورت کے حقوق کی ایسی حفاظت کی ہو جیسی آپ نے کی ہے۔ چنانچہ ورثے میں، بیاہ شادی میں، خاوند بیوی کے تعلقات میں، طلاق و خلا میں، اپنی ذاتی جائیداد پیدا کرنے کے حق میں، اپنی جائیداد کے استعمال کرنے کے حق میں، تعلیم کے حقوق میں، بچوں کی ولایت و تربیت کے حقوق میں، قومی اور ملکی معاملات میں حصہ لینے کے حق میں، شخصی آزادی کے معاملے میں، دینی حقوق اور ذمہ داریوں میں، الغرض دین و دنیا کے ہر اس میدان میں جس میں عورت قدم رکھ سکتی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تمام واجبی حقوق کو تسلیم کیا ہے اور اس کے حقوق کی حفاظت کو اپنی امت کے لیے ایک مقدس امانت اور فرض کے طور پر قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب کی عورت آپ کی بعثت کو اپنے لیے ایک نجات کا پیغام سمجھتی تھی۔ پھر آپ لکھتے ہیں کہ مجھے اپنے راستے سے ہٹنا پڑتا ہے، یعنی مضمون جو بیان ہو رہا ہے اس سے پرے ہٹ رہا ہوں، ہٹنا پڑتا اگر میں مزید اس کی تفصیلات بیان کرتا، ورنہ میں بتاتا، کیونکہ مضمون یہ نہیں بیان ہو رہا عورتوں کے حقوق کا، اس لیے بیان نہیں کر سکتا، ورنہ میں بتا دیتا کہ عورت کے معاملے میں آپ کی تعلیم حقیقتاً اس اعلیٰ مقام پر قائم ہے جس تک دنیا کا کوئی مذہب اور کوئی تمدن نہیں پہنچا، اور یقیناً آپ کا یہ پیارا قول ایک گہری صداقت پر مبنی ہے کہ حبیبہ الیہ من دنیاکم النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، یعنی دنیا کی چیزوں میں سے میری فطرت کو جن چیزوں کی محبت کا خمیر دیا گیا ہے وہ عورت اور خوشبو ہیں، مگر میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز یعنی عبادت الہی میں رکھی گئی ہے۔ آج کی دنیا عورت کے حقوق کی بات کرتی ہے اور چند سطحی باتوں کو اٹھا کر جن کا آزادی سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اسلام نے وہ جو پابندیاں لگائی ہیں وہ بھی عورت کی عزت قائم کرنے اور گھروں کے سکون اور اگلی نسل کی تربیت کے لیے رکھی ہیں، ان پر اعتراض کرتے ہیں اسلام پر اعتراض کرنے والے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عورت کی آزادی اور اس کے حقوق دلوانے کی حقیقی تعلیم اسلام کی ہے۔ اللہ کرے کہ دنیا اس حقیقت کو سمجھ کر غلاظتوں اور فسادوں سے بچ سکے، اور ہماری عورتیں بھی اس حقیقت کو سمجھیں۔ بعض دفعہ دنیا کے پیچھے چل پڑتی ہیں کہ دنیا کی آزادی یہ ہے، اور اس حقیقت کو سمجھیں وہ، اور جو مقام اسلام نے عورت کو دیا ہے اس کو سمجھیں، کیونکہ وہ نہ کسی مذہب نے دیا ہے اور نہ ہی نام نہاد روشن خیال حقوق نسواں کے اداروں نے دیا ہے یا تحریک نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی عورتوں کے حقوق ادا کرنے کی اسلامی تعلیم کے مطابق توفیق عطا فرمائے تاکہ یہ معاشرہ پرامن معاشرہ ہو۔ اس کے بعد میں مختصراً موجودہ حالات کے لیے بھی دعا کے لیے کہنا چاہتا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جہاں کرونا کی وبا سے اور آفات سے دنیا کو پاک کرے، وہاں انسانوں کو یہ عقل اور سمجھ بھی دے کہ ان کی
بقا اور بچت ایک خدا کی طرف جھکنے اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے میں ہے۔ دنیا سے فتنہ و فساد ختم کرنے میں قربانی دیتے ہوئے اپنی حکومتوں کو اللہ تعالیٰ عقل دے کہ انصاف پر مبنی نظام چلائیں۔ امریکہ میں بھی آج کل جو بے چینی اور بدامنی پھیلی ہوئی ہے، اس سے ہر احمدی کو خصوصاً اس کے بد اثرات سے محفوظ رکھے۔ وہاں عوام کو بھی صحیح رنگ میں اپنے مطالبے پیش کرنے اور حقوق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر افریقن امریکن توڑ پھوڑ کے ذریعے سے اپنے گھروں کو جلائیں گے تو اس کا نقصان ان کو ہی ہوگا، کیونکہ اس پہ تو کئی افریقن لیڈروں نے بھی کہا ہے کہ اپنے گھروں کو تو نہ جلاؤ، اپنے گھروں کی توڑ پھوڑ تو نہ کرو۔ ہاں، اپنے حق لو اور جائز طریقے سے لو، جہاں تک اجازت دیتی ہے حکومت، پروٹیسٹ بھی ہوں، لیکن اپنے جائیدادوں کو تباہ کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الٹا نقصان ہوگا۔ اس لیے اس بارے میں بھی پروٹیسٹ کرنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے۔ بہرحال حکومتی نظام کو بھی سمجھ لینا چاہیے یہ سارے جو کچھ فسادات ہو رہے ہیں اس کے تناظر میں، کہ طاقت استعمال کر کے ہی مسائل حل نہیں ہوتے، اور نہ ہی طاقت تمام مسائل کا حل ہے، بلکہ انصاف سے تمام شہریوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے حکومتیں چلا کرتی ہیں۔ ملک میں امن اور استحکام قائم ہو سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں۔ جتنا مرضی کوئی طاقتور حکومت ہو، اگر عوام میں بے چینی ہے تو کوئی حکومت ٹک نہیں سکتی اس کے سامنے۔ بہرحال اللہ کرے کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی فساد ہیں ہر جگہ فساد دور ہوں، اور حکومتیں عوام کے حق ادا کرنے والی ہوں، اور عوام اپنے حقوق کے لیے جائز حد تک حکومتوں پہ دباؤ ڈالنے والے ہوں۔ اسی طرح پاکستانی حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ صرف ملا کے خوف سے احمدیوں پر جو آج کل ظلم اور سختیاں بڑھ رہی ہیں وہ نہ کریں، بلکہ انصاف سے حکومت چلائیں، اپنی تاریخ سے سبق لے لیں۔ احمدیت کے معاملے کو لے کر، یہ اس ایشو کو لے کر اور ظلم کر کے نہ پہلی حکومتوں کی حکومت قائم رہ سکی ہے کسی کی، نہ آئندہ رہ سکے گی۔ اس لیے اس خیال کو چھوڑ دیں کہ اس ایشو سے حکومتوں کو لمبا کر سکتے ہیں۔ ہاں، ان ظلموں کے نتیجے میں دنیا میں احمدیت کی ترقی پہلے سے بڑھ کر ہوئی ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہوتی رہے گی۔ یہ خدا تعالیٰ کا کام ہے اور اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ بہرحال ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ظلم اور فساد اور بدامنی کو دور فرمائے، اور اس جو وبا آج کل پھیلی ہوئی بیماری پھیلی ہوئی ہے، اس میں سے انسان سبق حاصل کر کے اپنی حالتوں میں تبدیلیاں پیدا کرے، اور ہم احمدیوں کو پہلے سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کی عبادت کا حق اور اس کے بندوں کا حق ادا کرنے کی توفیق ملے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا پیار حاصل کرنے والے بن سکیں اور ترقیات کو جلد سے جلد اپنے سامنے ہوتا ہوا دیکھ سکیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله